بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم القرآن چینل۔ ہم آپ کو تعلیم القرآن چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ایکسرسائز نمبر 10 اباؤٹ جزم یعنی جزم کے بارے میں سیکھیں گے کہ جزم کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اس ایکسرسائز کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ کوسچن، کچھ سوالات کو ذہن نشین کرنا ہے، اچھے سے سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ یہ ایکسرسائز پڑھنے بھی آسان ہوگی اور آگے جا کے اگلی جو ایکسرسائزز ہیں انشاءاللہ وہ پڑھنے بھی آسان ہوں گی۔ سب سے پہلا کوسچن، سب سے پہلا سوال اس ایکسرسائز میں آپ نے سمجھنا ہے، جزم کیسا ہوتا ہے؟ یہ جس سائن کے اوپر اس وقت ہم پوائنٹ کر رہے ہیں اس سائن کو جزم کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے مرا ہوا ہے، دال کی طرح لگتا ہے اور پیش کی طرح بھی لگتا ہے۔ جزم کیسا ہوتا ہے؟ جزم مرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، جزم مرا ہوا سائن ہے۔ جب جزم کسی حرف پہ آ جائے تو پھر اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جب جزم کسی حرف پر آ جائے تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن، یعنی کہ با کے اوپر اگر یہ جزم ہے تو با کو ہم سیدھا ڈائریکٹ بولیں گے ساکن۔ اس سے ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ با جون سا ہے وہ جزم کے ساتھ ہے۔ تھرڈ کوسچن اس میں یہ ہے سمجھنے والا کہ جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ساکن لیٹر کو ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس کا آنسر آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ساکن حرف صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اپنے سے پچھلے لیٹر کے سائن کے ساتھ، اپنے سے پچھلے لیٹر کی حرکت کے ساتھ ملا کر۔ پھر دھیان سے سنیے گا، ساکن حرف، جزم والا حرف صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اپنے سے پچھلے لیٹر کے سائن کے ساتھ، پچھلے لیٹر کی حرکت کے ساتھ ملا کر، جوڑ کر کر۔ اس میں آپ کو ایک اور چیز ذہن میں بٹھانی ہے، آپ کو یہاں پہ 5 لیٹرز کے بارے میں بتانا ہے۔ وہ 5 لیٹر کلرفل رائٹنگ میں اگر قرآن پاک لکھا ہوگا تو اس میں وہ بلو کلر کے ہوں گے۔ وہ 5 لیٹر ایسے ہیں جن کو ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے کہ جب وہ لیٹر ساکن حالت میں پڑھے جاتے ہیں تو ان کی آواز کو ہلکی سی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ لٹل بٹ جھٹکا، ہلکا سا جھٹکا دے کے آواز کو پڑھتے ہیں۔ وہ 5 لیٹر ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ مجموعہ ان کا بنتا ہے قطب جد۔ یاد دہانی کے لیے، بچوں کے دماغ میں محفوظ کرنے کے لیے ان کا مجموعہ بتایا جاتا ہے قطب جد۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 لیٹر جب ساکن ہوں گے، ان کے اوپر جزم آ جائے یا ان کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کے جب بالکل آخری حرف ہوتا ہے آیت کا، اس پہ ہمیں وقف کرنا پڑتا ہے تو اس وقت یہ ساکن ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی ان کو ہم نے ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس ایکسرسائز میں وہ 5 لیٹر آپ کو بلو نظر آئیں گے۔ ہم اس کو شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بلو کلر کے لیٹرز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، وہ ساکن ہیں، اور جب میں ان کو پڑھ رہی ہوں تو ان کی آواز میں ہلکی سی حرکت ہے جو کہ محسوس ہو رہی ہے۔ باقی لیٹرز سموتھلی ملائے جا رہے ہیں۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح،
اح اح اح. حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. حمزہ زال زبر اس، حمزہ زال زیر اس، حمزہ زال پیش اس، از از از. حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار. حمزہ زا زبر اس، حمزہ زا زیر اس، حمزہ زا پیش اس، اس اس اس. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش. حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس. حمزہ ضاد زبر از، حمزہ ضاد زیر اس، حمزہ ضاد پیش اس، از از از. حمزہ طا زبر ات. اب یہاں پہ آپ طا کو دیکھنے ہیں، کلر اس کا گرین ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف قلقلہ کلرفل رائٹنگ میں لکھے ہوں گے تو بلو کلر میں ہوں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کلر اس کا گرین ہے. گرین کلر اس لیے ہے کیونکہ یہ ان حروف میں سے ہیں جن کو ہم نے ہیوی ایک ساؤنڈ موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. بٹ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جزم بلو ہے. جزم بلو ہونے کا مطلب ہے کہ اس پر اب قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ ساکن ہو رہے ہیں. حمزہ طا زبر ات، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، ات ات ات. حمزہ ظا زبر از، حمزہ ظا زیر از، حمزہ ظا پیش از، از از از. الحمدللہ ہماری ایکسرسائز نمبر 10 کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس ایکسرسائز میں ہم نے جزم کے بارے میں سیکھا کہ جزم کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ ایکسرسائز بھی بہت خاص ہے. نورانی قاعدے کی ہر ایکسرسائز ہی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے سیکھ کے پڑھنے میں ہی ہماری تجوید بننی ہے. تو یاد رکھیے گا ایکسرسائز نمبر 10 کو، اس کی پریکٹس کریں اور حروف قلقلہ کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ 5 لیٹر ساکن ہوں اور خاص طور پہ یہ کبھی لیٹر لفظ کے بیچ میں آتے ہیں اور کبھی یہ بالکل اس وقت آتے ہیں جب ہم نے ان کے اوپر وقف کرنا ہوتا ہے. حالت وقف میں یہ ساکن ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی ان پر قلقلہ ہوگا. تو آج کی ایکسرسائز آپ اس کو اچھے سے سمجھیں، کوشچن کو ذہن نشین کریں. انشاءاللہ العزیز ہم ملتے ہیں نیکسٹ کلاس نیکسٹ ایکسرسائز میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. فی امان اللہ.